السلام علیکم دوستوں، اسلامک عبادت چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا پیغام حقوق کے متعلق ہے۔ اس پیغام کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مکان نہ ہو وہ غریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دکان نہ ہو وہ غریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس اچھے کپڑے نہ ہو وہ غریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو وہ غریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس زمین جائیداد نہ ہو وہ غریب ہے۔ لیکن سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ہی کو غریب بتایا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات لے کر جائے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو ناحق اس پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، تو اس کے تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس سے تکلیف پہنچی ہوگی، اور اگر اس کے نیکیوں سے حقداروں کا حق پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے حق میں، اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اس فانی دنیا میں غربت اور مالداری کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی زندگی ہے اور ہمیں اصل تیاری تو آخرت کی کرنی چاہیے۔ دوستوں، ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جس سے آخرت میں مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ دوستوں، مخلوق پر کچھ حقوق ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے اس ذات مقدس کا حق ادا ہوا جس نے ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی ہمدردی، درد دلی، محبت کے ذریعے ایک دوسرے کی تائید کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ حقوق العباد کہلاتا ہے۔ یہ وہی حقوق ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دی کہ حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دوستوں، جو حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے حقوق ادا نہ کر کے احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ لاؤ تو ممکن ہے کہ میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں، اپنی برکت سے معاف کر دوں، اپنی کریمانہ ذات سے معاف کر دوں، لیکن اس کے برخلاف بندوں کے حقوق مار کر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ لاؤ تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا تم نے حق مارا ہے۔ دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے جو ترتیب کے ساتھ بادشاہ کے حقوق رعایا پر، رعایا کے حقوق بادشاہ پر، والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، والدین کے حقوق اولاد پر، اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر۔ دوستوں، یہ سارے حقوق اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان اس وہم میں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم فرائض کی پابندی کر لیں، نوافل ادا کر لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی سند مل گئی اور وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس حدیث قدسی سے، اس اللہ تعالیٰ کے فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ دوستو، ہم سبھی کو چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات لے کر جائیں، لیکن حقوق العباد کی کمی کوتاہی کی وجہ سے، والدین کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائے اور ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک انسان کے حقوق کو جان کر ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، اسی طرح کے پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے امت مسلمہ کے ہر فرد تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں تاکہ ہر امت مسلمہ کے فرد کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھ میں آئے اور ہر ایک انسان کے حق کو وہ جان کر دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ہمارے چینل اسلامک عبادت کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔